قاتلان امام حسین کا کیا انجام ہوا۔ رکو، تاریخ گواہ ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ معروف ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ قاتلان امام حسین کا کیا انجام ہوا۔ کیا کربلا کے بعد ظالموں کو سزا نہیں ملی؟ رکو، تاریخ گواہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں غم نہ ہو۔ 10 محرم کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے کھانا یا پانی لایا جاتا تو امام فرماتے کہ میں اس کھانے کو کیسے کھاؤں جب میرے بابا کو میری آنکھوں کے سامنے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی یادیں امام کے دل میں ایسے تازہ تھیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام بازار سے گزرتے تھے تو کسائی امام کو دور سے آتا دیکھ کر گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے اور چھریاں اور گوشت چھپا دیتے تھے کہ کہیں امام زین العابدین کو کربلا کا منظر نہ یاد آ جائے۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا، مولا آپ اتنا روتے ہیں، یہ غم آخر کب تک چلے گا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا تو ایک بیٹا جدا ہوا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں لیکن پھر بھی اتنا روتے تھے کہ بینائی چلی گئی تھی۔ لیکن میں نے تو اپنے 18 یوسف اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھے ہیں۔ پھر ایک ایسا دن آیا کہ جب امام زین العابدین مسکرائے۔ کیونکہ قاتلان امام حسین کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ جی تو قاتلان امام حسین کا کیا انجام ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ قوم مختلف طرح کی بیماریوں اور آفات کا شکار ہو گئی۔ اسحاق حضری یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام علیہ السلام کے پیراہن کو لوٹا اور جب امام علیہ السلام کے پیراہن کو استعمال کیا تو برس کی بیماری کا شکار ہو گیا۔ اخنس بن مرثد یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے امامے کو لوٹا اور جب امامے کو پہننا چاہا تو دیوانہ ہو گیا اور جذام کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ زرعہ بن آبان یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک ایک بوند بھی پانی پہنچنے نہیں دیا اور کربلا کے واقعے کے بعد یہ پیاس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ارد گرد پانی کی کوزے، مشکیں اور برتن رکھے تھے۔ یہ پانی پیتا جاتا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور موت واقع ہوئی۔ عمر سعد جو یزید کے لشکر کا سردار تھا، مختار کے سپاہی جب اس کے گھر پہنچے تو وہ اپنے بستر پر موجود تھا۔ وہ ایک آرام پسند انسان تھا۔ مختار کے سپاہیوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے سر کو نیزے پر بلند کیا اور سنگ باران کیا۔ شمر قاتل امام حسین علیہ السلام کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر 12 ضربیں لگائیں۔ اس کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ مختار کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور اسے گرم تیل کی دیگ میں ڈال دیا۔ خولی وہ شخص کہ جس نے امام حسین کے سر کو کربلا سے کوفہ پہنچایا اور ایک روایت کے مطابق تندور میں رکھ دیا۔ مختار کے سپاہی اس کے گھر پہنچے اور اس کے گھر کے سامنے اسے قتل کیا اور نظر آتش کر دیا۔ وہ 10 افراد کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے تھے، ان کو مختار نے پشتوں کے بل لٹا کر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑی، ان کے بدنوں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے نجس ابدان کو نظر آتش کر دیا۔ جب کربلا کے ام الفتح کا سر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی غربت پر اگر خون کے آنسو بھی رویا جائے تو کم ہے، مگر آج خوشی کا دن ہے۔ اس سر کو مدینے میں مولا سجاد علیہ السلام کے پاس لے جاؤ، شاید اس سر کو دیکھ کے امام سجاد علیہ السلام کے غم میں کچھ کمی آئے۔ اس لیے شیعان علی 9 ربیع الاول کو عید شجاع کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ اس دن
مولا سجاد مسکرائے تھے. لے کر چلے حسین کے قاتل سے انتقام, تاریخ میں رقم ہے مختار جس کا نام.